8 سال تک نوکری کرنا، اور اگر 10 سال کریں گے تو فبیہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے انعام ہوگا. یعنی 10 سال تک کسی کی یہاں نوکری کرنا تب جا کے بیوی ملتی. اس کا مہر میں سوچ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لڑکی کے اندر یا لڑکی کے گھر والوں کے اندر کون سی خوبی دیکھا تھا کہ اتنا لمبا مہر، اتنا مہنگا مہر دینے کے لیے تیار ہو گئے. اور حضرت شعیب علیہ السلام جیسا کہ روایتوں کے اندر آتا ہے تاریخ کے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے اندر کیا دیکھا تھا کہ اتنا مہنگا مہر رکھ دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی کے گھر والوں میں کیا دیکھا کہ اتنا لمبا مہر 9 یعنی 10 سال 8 یا 10 سال تک غلامی کو نوکری کو قبول کر لیا. اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے اندر کیا خوبی دیکھا تھا کہ اتنا لمبا مہر رکھ دیا تھا. تو یہ سوال تھا، جواب اللہ رب العالمین نے دیا. دیکھیے سورۃ القصص کے اندر اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا ہے کہ کس طرح فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو مارتا تھا، اور جس کو نہ آنے کے لیے مارتا تھا بچوں کو، وہ تو دنیا میں آ گئے، نہ جانے کتنے بچوں کو اسے اڑا دیا. یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری، اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام زمین پہ نہ آئے، اس کے لیے نہ جانے کتنے بچوں کو فرعون نے مارا. لیکن اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے موسیٰ علیہ السلام آئے، اور آئے نہیں بلکہ فرعون کے دربار میں پرورش بھی پائے. اور پائے نہیں، ان کی ماں غریب بیچاری اپنے بیٹوں کو دودھ بھی پلا رہی ہے، اور فرعون کے دربار سے مزدوری بھی پا رہی ہے، دودھ پلانے کا پیسہ بھی مل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے، شاہانہ یعنی ظاہر سی بات ہے بادشاہ تھا، بادشاہ کا وہ تو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا فرعون. اس کے محل میں پڑھے تھوڑا سا جوان ہوئے تو ان کو پتا چلا کہ بھائی میں بنی اسرائیل میں سے ہوں اور یہ قبطی کے گھرانے میں پیدا ہوا. جا رہے تھے راستے میں دیکھا 2 لوگ لڑ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا، ایک قبطی تھا، یعنی فرعون کے خاندان تھا. موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والے آدمی نے مدد مانگا کہ دیکھو یہ قبطی ہم کو مار رہا ہے، چونکہ بہت بری حالت کر کے رکھا تھا فرعون. بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت ڈاؤن کر کے رکھا تھا، بالکل ایک دم حاشیے میں بھی ان کو نہیں لاتا تھا. تو فرعون یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قوم والے نے مدد مانگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑا چھڑانے کے لیے ایک ٹماٹر اس کو مار دے سامنے والے پارٹی والے کو، اور ایک گھوسا مارے موسیٰ علیہ السلام. فقد علیہ الموت، موسیٰ کا ایک گھوسا اس آدمی کی موت کا سبب بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میں نے کیا کر ڈالا، ایک آدمی کا مرڈر کر دیا، میرا ارادہ نہیں تھا. بہرحال پھر دوسرے دن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کیا کہ آئندہ میں کسی آدمی کا ہیلپ نہیں کروں گا. دوسرے دن پھر راستے میں جا رہے تھے تو پھر وہ کر والا جو بنی اسرائیل کا آدمی تھا وہ دوسرے سے لڑ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو پھر اس نے مدد کے لیے پکارا. موسیٰ علیہ السلام جب مدد کے لیے اس کی طرف گئے تو ہاتھ جب اٹھایا تو ڈر گیا. وہ ایسا لگا کہ موسیٰ تو وہی ہے جو کل گھوسا مارے تھے، اور آج لگ رہا گھوسا کھانے کی باری میری ہے. تو اس نے فوراً یہ کہہ دیا کہ ارے موسیٰ، تم جیسے ایک آدمی کو کل مارے تھے آج مجھ کو بھی مارنا چاہتے ہو. تو جو کل مرا تھا نا اس کے قاتل کو تلاش کیا جا رہا تھا، کون ہے، ڈھونڈا جا رہا تھا کون مارا ہے. اور وہ بھی قبطیوں میں سے کسی کو مار دینا، اور اگر پتہ چل گیا بنی اسرائیل میں سے کسی نے مارا تو پھر تو حالت خراب ہو جائے گی. اب وہ آدمی بھاڑا پھوڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام کا نام دربار میں پہنچ گیا کہ ایک موسیٰ ہے جو یہاں دربار میں پڑا بنی اسرائیل کا، اس نے اس آدمی کو کل والے آدمی کو مارا تھا. ایک خیر خواہ آدمی تھا، آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا دیکھو تم کو قتل کرنے کی نا دربار میں پلاننگ ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے، اور بس سب مجھے معلوم ہے. ایک کام کرو اپنی سے چھوڑ کے بھاگ جاؤ. اب جان سب کو پیاری ہے، کوئی ہے بھی نہیں، بڑے مشکل تو دربار میں آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے نہیں، نکالے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ وہاں سے بولا نکل کے جاؤ، چونکہ ان کو نبوت دینا ہے. موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر کے باقاعدہ جا کے مدین اور مدین پردیش اجنبی علاقے میں آ گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب مدین پر پہنچے تو کنواں تھا، وہاں پہ لوگ اپنے اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے تھے. 2 لڑکیاں، اب جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ 2 لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر سائڈ میں کھڑی ہوئی تھی اور جینٹس لوگ پانی پلا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہے کہ سب تو بھیڑ لگا رہے پانی پلا رہے. دونوں لڑکیوں سے پوچھا تم لوگ کیوں نہیں پلا رہے ہو؟ تو بولے نہیں، جب یہ لوگ پلا کے چلے جائیں گے نا تب ہم پلائیں گے. یہ لوگ جینٹس ہیں اور ہم لوگ کیا ہیں. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے ابا بوڑھے ہیں، یعنی میرا کوئی ہے نہیں، میں مجبوری میں آئی ہوں. لیڈیز ہوں نا، یہ بکریوں کو چرانا، بکریوں کو پانی پلانے کے لیے میں مجبوری میں آئی ہوں. میرے والد بہت بوڑھے ہیں، کوئی میرا سہارا کرنے والا نہیں، اس لیے میں آئی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بس اتنا پوچھے اور اس کے بعد
چونکہ موسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ بہت مضبوط آدمی تھے، وہ جاتے ہیں اور ساری بکریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے پانی پلا دیتے ہیں، اور وہ لڑکیاں جب دیکھتی ہیں اور اس کے بعد پانی پلا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پیڑ کے نیچے آ جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان اگر آج کی تاریخ میں، اور ہماری نوجوان لڑکیاں اسلام کی بیٹیاں اگر آج کی تاریخ میں ایک لڑکا یا ایک لڑکی ایک دوسرے کی مدد کرتے اجنبی ہو تو کیا کریں گے؟ وہ جو سوال میں نے کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنا لمبا مہر اتنا مہنگا مہر کیوں دینے کے لیے تیار ہو گئے؟ آج اگر ایک لڑکا کسی کی مدد کرتا ہے لڑکی کی تو لمبی تھوڑی باتیں ہونے شروع ہو جاتی، تھوڑا سا اگر پرس گر گیا تو اٹھا دیا، یا تھوڑا سا بھی کوئی کام کر دیا، یا کہیں ایڈریس بتا دیا یہاں ٹرمانے کا، تو پھر وہ امیدیں وابستہ کر لیتا ہے لمبی لمبی باتیں کرنے کے لیے، اور پھر وہ اس کے بعد موبائل نمبر ایڈریس پورا سب ڈیٹیل معلوم کرنے لگتے ہیں۔ یہ بے حیائی کی نشانیاں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ کر کے سائڈ میں ہو گئے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ اب جو بھی بھلائی تو دے دینا، میں تو اپنا یہاں پہ کوئی میرا رشتہ دار نہیں، کوئی پہچان والا نہیں، پردیسی آدمی ہوں، اجنبی جگہ پہ آ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ جو بھی بھلائی تو دے دینا، میں تیرا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک تو مسافر تھے، مسافر کی دعا قبول ہوتی، اور موسیٰ علیہ السلام ابھی بھی ایک اچھا کام کیے تھے۔ کون سا کام؟ بکریوں کو پانی پلاتے ہیں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور ادھر فوراً اللہ رب العالمین دعا قبول کر لیتا ہے۔ یعنی دعا کرنے اور قبول ہونے میں ذرا برابر بھی ٹائم نہیں لگتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فجاعت فا یہ تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی فوراً کے لیے آتا ہے۔ ادھر موسیٰ کی دعا اور ادھر اللہ رب العالمین نے اس دو لڑکیوں میں سے لڑکی کو بھیج دیا۔ اللہ رب نے بیان فرمایا فجاءت احداهما تمشي على استحياء، ان دو لڑکیوں میں سے جن کی بکریوں کو اس نے پانی پلایا تھا، موسیٰ علیہ السلام جب پانی پلایا تو دونوں لڑکیاں اپنے گھر پہ گئی اور پورا واقعہ بیان کیا ہوں گے، ظاہر سی بات ہے تبھی تو یہ لڑکیاں آئیں۔ یہاں سے علماء کرام نے نکتہ نکالا ہے اولاد کی پرورش سے ریلیٹڈ اور متعلق یہ چیزیں، بچے اور بچیوں کو اس قدر پرورش کرنی چاہیے، ان کی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ماں اور باپ دونوں اس کے اوپر ایک دم حاوی ہو جائیں اور قہار بن جائیں کہ کوئی بھی میٹر لڑکا یا لڑکی شیئر نہ کر پائے اپنے ماں باپ سے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کم سے کم دونوں میں سے، ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی تو لڑکوں سے ایسا لگاؤ رکھے کہ کوئی بھی چھوٹا میٹر ہو بڑا میٹر ہو، لڑکا یا لڑکی اپنے ماں اور باپ دونوں میں سے کسی ایک سے شیئر کر لے، کوئی بھی بات چھپائے نہ۔ میٹر خراب کہاں ہوتا ہے، تباہی کہاں مچتی ہے؟ جب وہ جو باتیں ہوتی ہیں کوئی باپ یعنی کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا اپنے ماں اور باپ سے شیئر نہیں کر پاتا، تو ایسا نہیں تربیت کرنی چاہیے کہ کوئی بات آپ کی بچے اور آپ کی بچے آپ کو نہ بتا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، دونوں لڑکیاں گھر پہ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو بھیجا، تمشی علی استحیاء، دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی عربی اور قرآن کی عربی، اللہ کی عربی۔ اللہ نے کیا کہا؟ تمشی علی استحیاء، شرماتے ہوئے نہیں آئی، وہ شرماتے ہو تو اردو میں ترجمہ کر دیا جاتا ہے، لیکن عربی جی بیٹے جانتے ہیں کہ تمشی علی استحیاء، حیا پہ چلتے ہوئے آئی، تمشی علی استحیاء، حیا پر چلتے ہوئے، یعنی جیسے آدمی راستے پہ چلتا ہے نا، بالکل راستہ اس کے اوپر ہوتا ہے، راستے کے اوپر ہوتا ہے اور ذرا برابر راستے سے ہٹتا نہیں ہے، زمین پہ ہوتا ہے، تو ایسے وہ لڑکی بالکل حیا پہ چلتے ہوئے آئی، یعنی اس کے چال ڈھال بات چیت پورے سے حیا پورا ٹپک رہا تھا، بہ رہا تھا، ہر آدمی دیکھ سکتا تھا یہ یعنی حیا والی ہے۔ یہی وہ حیا تھی، یہی وہ پاک دامنی تھی جس کو دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں مہر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ شرم و حیا موسیٰ علیہ السلام نے کیسے دیکھا؟ ایک تو جب لڑکیوں سے پانی پوچھا تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہی ہو، تو کہا ہم ہمارے گھر میں کوئی ہے نہیں اور ہمارے باپ بوڑھے ہیں، بس اتنے بات کیا۔ چونکہ یہ کٹ ٹو کر بات کرنا، ضرورت کے تحت اجنبی آدمی سے کم بات کرنا، یہ لڑکی کے پاک دامن اور باحیا اور شرمیلی ہونے کی اور عزت و عصمت کی پیکر ہونے کی نشانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بس اتنے میں بھانپ لیا، ان دونوں نے یہی کہا تھا کہ لا نسقی حتی یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر، بس اتنے کہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ لڑکی اچھی ہے، اور اس کے بعد جب چلتے ہوئے آئی تو بالکل صاف ستھری پاک دامنی کے ساتھ، اس کے بعد حضرت اور انہوں نے کہا، اس لڑکی نے کہا میں نہیں بلا رہی ہوں، اللہ اکبر، کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں وہ بدلہ دینے کے لیے جو آپ نے پانی پلایا۔
ہماری جو مدد کیا نا اس مدد پر ہمارے والد آپ کا مدد کرنا چاہتے ہیں, اجرت دینا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس آئے. وقص علیہ القصص, سورہ قصص ہے, قصص مانے قصے, اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کئی پارٹ اللہ رب نے بیان کیا ہے, پیدائش سے لے کر فرعون کے دربار تک, مصر سے پھر مدین تک, اور مدین سے پھر نبوت تک, نبوت سے لے کر پھر مصر تک آنا. یہ واقعات اللہ نے بیان فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے اس گھر کے مالک کو حضرت شعیب علیہ السلام سے اپنی پوری کہانی بتا دیا کہ میرے یعنی بنی اسرائیل, میں مصر کا رہنے والا ہوں, فرعون کیسے ہمارے خاندان والوں کو مارتا تھا تاکہ میں پیدا نہ ہوں, اور میں پیدا ہو گیا ہوں اور پھر ایک آدمی کو مرڈر کر دیا, بھاگ کر کے میں آپ کے دربار میں آیا ہوں. تو اس آدمی نے کہا لا تخف, اب دیکھیے نہیں نجوت من القوم الظالمین, آپ ظالم قوم سے نجات پا گئے ہیں. اس کے بعد اللہ جب وہ لڑکی نے دیکھا بات چیت کرتے ہوئے, قالت احداہما یا ابت استاجرہ, تو دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان ان کو مزدور رکھ لیجیے, ان کو کیا کر لیجیے, چونکہ مزدور کی ضرورت ہے, میں لڑکی ہوں, ہم دونوں لڑکیاں, ہماری شادی ہو جائے گی تو پھر کون آپ کی دیکھ بھال کرے گا, ہماری بکریوں کو چرانے والا کون رہے گا, پانی پلانے والا کون رہے گا. تو ایک کام کیجیے, ان کو اجرت پہ رکھ لیجیے. ان خیر من استاجرت القوی الامین, کیونکہ بہترین مزدور وہ ہوتا ہے نا جو مضبوط ہو, طاقتور ہو اور امانت دار ہو. مزدور سب سے بہترین کون ہے, جو قوی ہو. قوی کیسے, حضرت موسیٰ علیہ السلام دھکا مکا کر کے سب کو چیر چار کے کنویں تک پہنچ گئے, یہ ان کی بہادری کی اور طاقت اور قوت کی نشانی تھی. اور امین کیسے کہا, امین اس لیے کہا کہ جب میں نے کہا میرے ابا بوڑھے ہیں اور میں بکریوں کو اس لیے نہیں پانی پلا رہا ہوں, تو انہوں نے ہم سے کوئی زیادہ بات نہیں کیا, کیونکہ امانت دار وہ ہوتا ہے جو اجنبی لڑکیوں سے بہت لمبی لمبی باتیں نہیں ہانکتا ہے. اگر لمبی لمبی باتیں ہانکتا ہے تو وہ امانت دار, وہ خائن ہے, اور یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. لیکن یہ لڑکیوں نے یہ نہیں کہا کہ بہت اچھا ہے, مضبوط ہے اور طاقتور ہے اور امانت دار ہے, بلکہ کہا بہترین مزدور وہ ہوتا ہے جو قوت والا ہوتا ہے اور اسی طرح امانت دار ہوتا ہے. نظریں تیز آدمی کی نظریں تیز ہوتی ہیں. یہ مزدور رکھنے کی بات کر رہے تھے. شعیب علیہ السلام نے کہا انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج, میں ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی سے آپ کی شادی کرنا چاہتا ہوں. میں دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی سے آپ کی شادی کرنا چاہتا ہوں, اور میری شرط یہ ہے یا مہر یہ ہے کہ ان تاجرنی, کہ آپ میرے یہاں مزدوری کریں گے, میری خدمت کریں گے 8 حجج, 8 سال تک. کتنے, 8 سال تک. اور اگر آپ 10 سال کر لے جائیں تو آپ کی طرف سے انعام ہوگا, ہمارے اوپر احسان ہوگا, لیکن میں آپ کے اوپر زبردستی نہیں کروں گا, البتہ آپ کو 8 سال تک کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ مجھے صالح پائیں گے اور میں دونوں میں سے کوئی بھی چاہوں گا اس کو پورا کر لوں گا. تو میرے بھائیوں, یہ جو اہم چیز ہے جو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیا دیکھا, شرم دیکھا اور پاک دامنی دیکھا, عزت عصمت دیکھا. جو دنیا میں کسی آدمی کو اگر ایسی بیوی مل جائے تو اس سے زیادہ قیمتی دنیا کے اندر اس کو کوئی نعمت نہیں ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان فرمایا خیر متاع دنیا, دنیا کی تمام چیزیں فائدہ اٹھانے والی چیزیں, البتہ سب سے بہترین چیز جو فائدہ اٹھانے والی وہ نیک بیوی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اس کے بعد آیت نمبر 40 ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 3 لوگ بڑے مشہور تھے, ایک فرعون, دوسرا قارون, تیسرا حامان. فرعون اور حامان یہ تو دونوں کی بیٹی تھے, لیکن یہ جو قارون تھا نا, یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے چچا کا لڑکا تھا, سگا چچیرا بھائی تھا. قارون کون تھا, بنی اسرائیل میں سے تھا, لیکن یہ اس کی قسمت پھوٹی ہوئی تھی, یہ بدبخت تھا. یہ بنی اسرائیل کا ہوتے ہوئے فرعون کا ساتھ دے رہا تھا, قبطیوں کا ساتھ دے رہا تھا, اور اللہ نے اس کو بہت بڑا خزانہ دیا تھا. یہ آج ہم تھوڑا گھبرا جاتے ہیں حالات کو دیکھ کر کے, تھوڑا کسی کو تھوڑا پاور میں دیکھ کر کے گھبرا جاتے ہیں کہ کیا ہے, لیکن دیکھیں فرعون کے سامنے آج کا کوئی کچھ نہیں ہے, اور حامان کے سامنے اور قارون کے سامنے کسی کی کوئی ویلیو نہیں آج کی تاریخ میں. اللہ رب نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس کو اتنا خزانہ دیا تھا نا کہ اس کے خزانے کی چابیاں, جہاں خزانہ رکھتا تھا پھر لاک لگایا جاتا تھا, تو اس کے خزانے کی چابیاں ایک بہت مضبوط ٹیم جب اٹھاتی تھی نا تو وہ بھی چھوٹ جایا کرتی تھی. اتنا زیادہ اللہ نے اس کو خزانہ دیا تھا, اور ضرب المثل ہو گیا. قارون کا خزانہ بولا جاتا ہے, وہ پتہ نہیں کسی نے قارون کو دیکھا بھی نہیں ہوگا تو بھی وہ بولتا ہے قارون کو خزانہ چاہیے, یعنی وہ ایک ضرب المثل ہو گیا. اللہ رب العالمین بیان فرمایا ایک دن کیا تھا, دیکھیں دنیا دار اور دین دار, اللہ کی حقیقت کو سمجھنے والا اور آخرت پر ایمان نہ لانے والا, دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے. ایک دن قارون ایک دم
بن سور کے زیب و زینت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے سے گزرا، بنی اسرائیل کے سامنے سے. بنی اسرائیل سب ظاہر سی بات اگر کوئی آدمی آ جائے جو ہمارے یہاں تھاٹ باٹ نہ ہو، لباس نہ ہو، اور جو خوبصورتی نہ ہو، جو آن شان نہ ہو، اگر کوئی ایسا آدمی آ جاتا آن شان بال کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ، تو اور آدمی دیکھتا ہے کیا، میں تو مارکیٹ میں ڈھونڈ رہا تھا مل نہیں رہا تھا، کیا پہن کے آیا ہے. ایسا لوگ دیکھتے ہیں. تو بنی اسرائیل جب قارون نکلا اپنے گھر سے تو کچھ لوگوں نے کہا قال الذين يريدون الحیات الدنیا، جو کچے ایمان والے تھے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے، کچے ایمان لانے والے یا ایک دم دنیا دار، ان لوگوں نے کہا ارے کاش کی ایسا ہمیں بھی مل جائے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ارے کاش کی جیسا قارون کو دیا ہے نا، دیا گیا ہے، ویسا ہمیں بھی دیا جاتا تو ہم بھی ایک دنیا کے اندر نام پیدا کرتے، خوبصورتی کے اندر، بناؤ سنگار کے اندر. انہ لذو فضل عظیم، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے، یہ تو دنیا اس کے پیروں میں بڑا ہی خوش نصیب ہے، کاش کہ ہم کو بھی ایسا دیا جاتا. لیکن ان لوگوں نے کہا جس کو اللہ کا علم تھا، اللہ کی پاور کا علم تھا، اللہ کی قدرت کا علم تھا، انہوں نے کہا کہ تمہاری بربادی ہو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. یہ قارون کا خزانہ، قارون کے ٹپ ٹاپ، اس کی زیب و زینت کو دیکھ کے تم لوگ بھاگ گئے ہو. اللہ کے بندو، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے نا، اللہ کے پاس اس سے بہت گنا زیادہ ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا. یہ کتنے دن تک رہے گا؟ وہ ایک دم غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اکڑتے ہوئے جا رہا تھا. فخسفنا به وبداره الارض، اللہ نے زمین میں اس کو اور اس کے گھر کے ساتھ پورا پھنسا دیا. سب آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے. اب جو لوگ ابھی تک کہہ رہے تھے کاش ہمیں بھی دیا جاتا، تو ان لوگوں نے کہا کہ وہی کان اللہ، انہوں نے کہا ارے اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہم تو دعا کر رہے تھے ویسا ہم کو مل جائے، اچھا ہوا اللہ نے ہم کو نہیں دیا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا. اگر ہم کو بھی ویسے ملتا اور اسی کے ساتھ ہوتے تو ہم لوگ بھی کہاں جاتے؟ زمین میں سما جاتے. کیا نتیجہ نکلتا؟ بتانا کیا چاہتا ہوں، نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے نا، ہم لوگ اللہ سے بہت دعائیں مانگتے ہیں، بہت دعائیں کرتے ہیں، بہت نہ جانے کیا کیا مانگتے ہیں. لیکن یہ بھی سوچ لو، ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ جس کو ہم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں. ہم اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ ہم اللہ سے وہ چیزیں مانگتے ہیں جو ہم اپنے لیے بہتر جانتے ہیں، اور اللہ ہم کو وہ چیزیں دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر وہ سمجھتا ہے. ہم اپنے سمجھ سے مانگتے ہیں بہتر، اور اللہ اپنے سمجھ سے بہتر دیتا ہے. اس لیے اگر دعائیں کرتے ہیں اور کبھی وہ چیز نہیں ملتی ہے تو مایوس مت ہوئیے، آپ امید لگائیے شاید وہ جو میں مانگ رہا تھا نا وہ میرے حق میں زیادہ بہتر نہیں تھا، اب اللہ جو دے رہا ہے نا یا دے گا وہ بہت زیادہ بہتر ہے. آپ 1 روپیہ مانگ رہے، نہیں مل رہا، نہیں مل رہا، نہیں مل رہا، سال ہو گیا آپ مانگتے رہے، نہیں مل رہا ہے، تو آپ امید رکھیں اللہ تعالیٰ جب دے گا نا تو 1 نہیں دے گا بلکہ 700 دے گا، اور ایسا دے گا کہ آپ اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے کتنا اچھا ہوتا ہے. اس طرح اللہ رب العالمین میرے بھائیو آیت نمبر 80 کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کے نیکی سے بڑھ کر اجر و ثواب دیا جائے گا، اور جو آدمی برائی کر کے آئے گا اس کو اس کے برائی ہی کا بدلہ دیا جائے گا. یعنی کوئی آدمی اگر گناہ کیا ہوگا تو اس کو 1 گناہ کا ہی سزا دیا جائے گا، 2 کا نہیں دیا جائے گا. لیکن اگر ایک آدمی 1 نیکی کر کے آئے گا تو اس کو 10 نیکی کے برابر ثواب دیا جائے گا. اس کے بعد سورہ عنکبوت تھا، اور اگر آپ 2 منٹ اجازت دیں تو شاید اس کو نہیں، میں بالکل اکتانا نہیں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، بات اسی میں ختم کرتا ہوں. لیکن ایک مکڑی والا واقعہ تھا، بڑا ہی پیارا واقعہ تھا، مثال تھا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آیت نمبر 41 اور 42 سورہ عنکبوت میں جا کے پڑھ لیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو قرآن مجید کو سننے کی، سمجھنے کی، تلاوت کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین قرآن مجید کو ہمارے لیے دنیا کے اندر ایمان میں زیادتی کا سبب بنائے، نور کا سبب بنائے. قیامت میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے حق میں ایسا سفارشی بنائے جس کی سفارت کو اللہ تعالیٰ کو قبول کر کے اس کے حق میں سفارش کرنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیرا.